اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اس مقام پہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا انا نحن، بے شک ہم نے، نزلنا، ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، علیکا، اے محبوب پاک آپ کی طرف، القرآن، اس عظمتوں اور شانوں والے قرآن کو، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں، اللہ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو کتابوں سے نوازتا رہا، لیکن ہوتا یوں رہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پہ بلایا گیا اور تمام تر کتاب، مکمل کتاب انہیں دے دی گئی۔ لیکن جب باری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور یقیناً اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی مکے میں ٹھہرے تو قرآن مکی ہو گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو قرآن مدنی ہو گیا۔ گویا جہاں جہاں جیسے جیسے حضور آتے جاتے رہے ویسے ویسے قرآن کریم اپنی حالت کو بدلتا رہا۔ یہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی انتہائی آسانی فرما دی کہ یک بارگی جو ملے ہوئے قوانین ہوتے ہیں یقیناً ان پہ عمل کرنا دشواری اور مشقت سے خالی نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ احکامات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا فاصبر، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی طرح صبر کے پہاڑ بنے رہیں، لحکم رب کا، اپنے رب کے فیصلوں پر، اپنے رب کے حکم پر، ولا تطع، اور اے محبوب ہرگز پیروی نہ فرمانا، منہم، ان کافروں میں سے، آثمن، اس شخص کی کہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، او کفورا، اور وہ بندہ جو ناشکری کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ حصہ آیت کریمہ کا بالخصوص اشارہ کر رہا ہے اس واقعہ کی طرف جس میں ولید بن مغیرہ اور عتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے عتبہ بولا اور کہنے لگا یہ جو آپ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، نئے دین کی تبلیغ آپ نے شروع کر دی ہے، اگر تو یہ اس لیے ہے کہ آپ کسی حسین اور جمیل لڑکی سے شادی کر سکیں تو فرمایا میری بیٹی ہے، اور ایسی بیٹی ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے ہیں اور میں نے بڑے بڑے رؤساء کے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اور آپ اس نئے دین والی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ نئی باتیں جو ہیں یہ آپ نہ کریں۔ اور دوسری طرف سے ولید بولا جس کا تذکرہ پہلے گزرا کہ اللہ نے اسے مال دیا، اسے اولاد دی، لیکن بڑا ناشکرا نکلا، اور یقیناً اللہ مال عطا فرمائے اس کا شکر یہی ہے کہ بندہ جو ہے پھر مال دینے والے کی فرما برداری کو قبول فرما لے، لیکن اس نے نہ کی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، تو میں آپ کو اتنا مال دے دیتا ہوں، میں آپ کو اتنا مال دے دیتا ہوں کہ آپ مکے کے امیر ترین انسان ہو جائیں گے، تو آپ مال لے لیں اور یہ دعوت دین والا کام چھوڑ دیں۔ تو اس پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ جیسے صبر و استقامت کے پہلے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، محبوب آپ اپنی اسی سنت کو ہی جاری فرمانا۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اے محبوب اپنے رب کے نام کا ہمیشہ ذکر فرماتے رہنا، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ حکم براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن یہ تعلیم قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے کہ وہ صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کیا کریں۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور فرمایا رات کا کچھ حصہ بھی فَاسْجُدْ لَهُ، آپ نے اسی اللہ کے لیے سجدے کرتے ہوئے بسر فرمایا کریں، وَسَبِّحْهُ، اور فرمایا کہ تسبیح کیا کریں اس اللہ کی، نام لیا کریں اس اللہ کا، لیلاً طویلا، لمبی رات میں، رات کے لمبے حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید جو ہے وہ فرمایا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر کمال شفقت و محبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو بندہ سونے لگے اور اللہ کے نام کا ذکر کر لے، اور جو بندہ پھر صبح کو اٹھے اور اللہ کے نام کا ذکر کر لے، فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک وہ درمیان میں تمام رات سویا رہے، اللہ تعالیٰ ساری رات کے سونے کا ثواب بھی ذکر کرنے والے بندے کے برابر درج فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے جب رات کو سونے لگیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب بندہ صبح کو بیدار ہو گیا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، معنی یہی بنے گا کہ یا اللہ میری تو یہ نیند جو تھی اس نے تو موت کے برابر کر دیا، مجھے بے خبر کر دیا ہوا تھا، لیکن یہ تیرا فضل ہوا، یہ تیری مہربانی ہوئی کہ اس نیند کے بعد تو نے مجھے پھر سے بیدار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں گزارنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔